کیا آپ نے کبھی چاول سے اتنے کرسپی کرنچی بہت ہی ٹیسٹی سنیک بنائے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی یہ یونیک اور بالکل نئی ریسیپی ٹرائی کریں جو کہ 1 منتھ اسٹوریبل بھی ہے۔ تو اسنیکس میں کچھ چینج لائیں تاکہ بچے شوق سے کھائیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ناز کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ فرینڈ شیف ناز۔ فرینڈز، آج ہم بنائیں گے بہت ہی جھٹ پٹ فٹافٹ سے ٹی اسنیک، وہ بھی چاول کے آٹے سے۔ اگر آپ کے پاس اس کا آٹا موجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے چاول لینا ہے، اسے بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے بالکل باریک کر لینا ہے، اس طرح سے پاؤڈر فارم میں، جو کہ بہت آسانی سے گھر میں بھی بن جاتا ہے۔ اگر نہیں تو آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے یہ آٹا جو ہے وہ آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے، آپ چاہیں تو پورا 1 کپ بھی لے سکتے ہیں۔ جتنا ہم نے آٹا لیا ہے اسی کپ سے میجر کر کے ہم نے اتنا ہی پانی لینا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے ہم نے اس میں گھی شامل کرنا ہے، اور 1/4 ٹی اسپون شامل کریں گے اس میں نمک۔ جب یہ گھی میلٹ ہو جائے اور پانی میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے، اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یہ چاول والا آٹا۔ فلیم ہم نے یہاں پہ لو کر دینا ہے، اور لو فلیم پہ اسے ہم اچھی طرح سے پکاتے ہوئے مکس کر لیں گے۔ یہاں پہ آپ نے فلیم بالکل بھی ہائی نہیں رکھنا ہے، لو فلیم پہ ہی ہم اسے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے۔ فرینڈز، اسے مکس کرتے ہوئے اگر آپ کو فیل ہو کہ اس میں پانی کم ہے تو بے شک آپ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ وہ پانی جو ہے گرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا بالکل بھی نہیں۔ تو میں نے یہاں تقریباً 3 سے 4 چمچ پانی دوبارہ ڈالا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ آٹا جو ہے وہ ایک ڈو فارم میں آ جائے۔ تو ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکا لینا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں یہ ڈو فارم میں آ چکا ہے۔ بس اب ہم نے اسے مزید نہیں پکانا ہے، اسے مزید ڈرائی نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ ڈو فارم میں نہیں رہے گا، تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے فلیم کو آف اور اسے چھوڑ دینا ہے ہلکا ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ جیسے ہی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا ہم اسے باؤل میں یا کسی بھی برتن میں شفٹ کر دیں گے۔ دیکھیں اس طرح سے اسے بالکل ہم نے ٹھنڈا ہونے نہیں دینا ہے۔ ابھی یہ زیادہ گرم ہے تو اسے ہم نے برتن میں نکال کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا اور ٹھنڈا ہو جائے۔ 5 سے 7 منٹ کے بعد یہ بالکل ہلکا گرم رہ گیا ہے۔ اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ 1/4 ٹی اسپون کلونجی شامل کرنی ہے، 1/4 ٹی اسپون ہم نے اس میں تل شامل کرنا ہے، سفید تل وہ ہم شامل کریں گے اس میں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر 1/4 ٹی اسپون شامل کرنا ہے چلی فلیکس یعنی کٹی مرچ۔ خوبصورت سے کلر کے لیے ہم یہاں پر کشمیری لال مرچ شامل کریں گے 2 سے 3 پنچ۔ باریک کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے 2 سے 3 چمچ۔ اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ آپ نے آٹے کو بالکل ٹھنڈا ہونے نہیں دینا ہے، اس کو ہلکا گرم ہی رہنے دینا ہے، ورنہ یہ اچھی طرح سے ڈو تیار نہیں ہوگا، اچھی طرح سے یہ مکس نہیں ہو پائے گا۔ فرینڈز، یقین کریں بہت ہی کم محنت میں فٹافٹ سے یہ اسنیک آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں، اور اسے مہینے بھر کے لیے اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کرسپی، بہت ہی مزیدار اسنیک بن کر تیار ہوتا ہے۔ ڈو کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے۔ اس کو شیپ دینے کے لیے ہاتھوں کو گریس کریں گے، اور تھوڑا سا ڈو لے کر ہم نے اسے شیپ دینا ہے۔ میں یہاں چپس کی شیپ میں اسے بنا رہی ہوں، اس طرح سے بالکل چھوٹا سا ڈو لے کر۔ یہ دیکھیں، آپ چاہیں تو آپ اسے کسی بھی شیپ میں فرائی کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، جس طرح آپ کو پسند ہو، بٹ آپ نے اس کی تھکنس جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے۔ اگر آپ زیادہ اس کو تھک رکھیں گے تو اس کو فرائی کرنے میں پرابلم ہوگی اور اندر سے یہ کچا رہ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ آپ نے اسی طرح سارے تیار کر لینے ہیں۔ فرائی کرنے کے لیے یہاں آئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کرنا ہے، یہاں تھوڑا سا ہم ڈال کے چیک کریں گے۔ ہلکے ہلکے سے جب ببلز بننا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم نے یہاں پر چپس کو شامل کر دینا ہے۔ ہم نے زیادہ تیز گرم آئل نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ کرسپی نہیں ہوں گے۔ باہر سے یہ جلدی براؤن ہو جائیں گے، ڈارک ہو جائیں گے، جل جائیں گے، اور اندر سے یہ سافٹ رہ جائیں گے۔ تو ہم نے اسے دیر تک پکانا ہے، تبھی یہ اسٹوریبل ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اسے لو فلیم پہ اچھی طرح سے فرائی کریں گے تو یہ اندر تک سکیں گے اور کافی دنوں تک سیف رہیں گے۔ تو آپ نے آئل کو ایسے ہی گرم کرنا ہے ہلکا سا، اور پھر اس میں شامل کرتے جانا ہے۔ آپ نے اوور کراؤڈ بالکل نہیں کرنا ہے، جتنی جگہ ہو بس آپ نے اتنا ہی شامل کرنا ہے، اور اسے لو فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے۔ 5 سے 7 منٹ لگیں گے ایک سائڈ کو سکنے میں۔ جب اچھی طرح سے پیارا سا کلر آ جائے گا پھر ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ ہم نے فوراً سے سائڈ چینج نہیں کرنا ہے، کلر آنے کے بعد ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کر دیا کریں۔ میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں، انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں۔ تو دیکھیے دونوں سائڈ سے خوبصورت سا پیارا سا کلر آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے اسی طرح اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ صحیح سے فرائی ہو۔ اب ہم نے اسے نکال لینا ہے کسی بھی جالی میں، اچھی طرح سے اسے آئل کو ہم نے اس میں سے اسٹرین کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اسے سرو کریں گے۔ دیکھیے فرینڈز ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی زبردست گھر میں رکھی ہوئی صرف ایک چیز سے ہم نے زبردست اسنیک تیار کر لیا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار، بہت ہی کرسپی، بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے۔ شام کی چائے کے لیے، بچوں کے لنچ کے لیے، اچانک کوئی مہمان آ جائے تو انہیں سرو کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔